بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پہلے ہی گزارش کی جا چکی تھی، آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اب ایک نیا فارمولہ ہے، ایسی عجیب چیزیں آئیں گی، غلیظ باتیں آئیں گی، فضول باتیں آئیں گی کہ جی عمران خان یا ان کی ذاتی زندگی ایسی ہے ویسی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھ لیا اب یہ جو ڈائری والا معاملہ آیا کہ جی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی کوئی ڈائری سامنے آ گئی مبینہ طور پر، اس میں پتہ نہیں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، فلاں کچھ لکھا ہوا ہے، عجیب و غریب باتیں کہ جی دودھ پینے کا ٹائم یہ ہے، اس وقت یہ ہے، فلاں کام اس طرح کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور کہا گیا جی سارا نظام وہ چلا رہی تھیں جناب حکومت کا، اور ان کی ڈائریکشنز پہ چل رہا تھا۔ اب یہ اتنی عجیب و غریب سٹوری تھی کہ اس پر یقین جانے کہ کوئی بھی مستند رپورٹر کوئی بھی اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چینلز کے لیے مصیبت بن گئی کہ اچھا اس پر ہم لیں کس کو، کس رپورٹر کو کہیں کہ ہاں جی یہ بتائیں، کہ وہ پھر اونرشپ لے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ، یعنی اتنا نیچے چلا گیا لیول کہ وہ بھی جا کر ڈیفینڈ کیسے کرے گا کہ اچھا تم تو وہاں پر بھی پر دے رہے تھے۔ بہرحال کچھ ہمارے چند اینکرز نے بڑی ہمت دکھائی اور انہوں نے جا کر اس پر بات شروع کی اور عجیب و غریب باتیں کیں، اور وہی ہوا کہ الٹا سارا معاملہ گلے پڑ گیا۔ ویل اس سے تو کچھ چینلز کو، بلکہ سبھی چینلز کے پاس ایک ہی ایکسپرٹ بھیجا جا رہا تھا کہ یہی جا کر جناب اس پر ایکسپلین کر دے کہ ڈائری کا کیا معاملہ ہے، کچھ ہے کیا ہے۔ یہ پٹ گیا۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کل سائفر والا معاملہ جس طرح یعنی تباہ ہوا، برباد ہوا، وہ سارا جو بنانے کی کوشش ہوئی، کیونکہ انٹرنیشنلی وہ اس طرح اٹھ گیا اور ایک ہی بات ہو رہی تھی، ہم اپنا مذاق بنوائیں گے، تو اسی طرح سے اس کو دبانے کے لیے یہ سارا ڈائری والا ہوا۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے تھے پریس کانفرنسز ہو رہی تھی، جی میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بھی چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ وجہ تھی فلاں تھی، تو اس پر ہمارے ایک سینئر صحافی بڑی زبردست انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کا اسکرپٹ نہیں بدلا جا رہا، وہی دیا جاتا ہے، کوئی نئی بات کریں کہ وہی جی یہ ہے وہ ہے، چند جملے میں کنڈیم کرتا ہوں، میں کنڈیم کرتی ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور میں چھوڑ کر جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ جناب اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے بھی اس پر یہ کہا گیا کہ اس پر اب جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کہ یہ جو مبینہ ڈائری اور یہ ان کے خلاف اب قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیے آہستہ آہستہ معاملہ آپ کو صبح شروع ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ جیسے جیسے شام ڈھلتی ہے پیچھے جاتا ہے، رات تک آپ کو یہ کم ملا ہوگا اور اب بالکل ہی آپ کو فارغ ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابھی اور شاید شوق پورے کیے جائیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا نا اس طرح پریس کانفرنس کرتے کہ جب وہ اتنا زیادہ ہو گیا، اتنی جگ ہنسائی اور مذاق اڑنے لگ گیا کہ وہ سلسلہ بند کروایا گیا۔ اب یہ بھی چاہے وہ مبینہ طور پر ریحام صاحبہ کو کتاب لکھ دیں، اس سے پہلے کبھی کچھ ہو جائے، وہ سارے معاملات جو ہوئے تھے، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے، یہ بھی اسی طرح جناب ٹوٹے گی اور فارغ ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی جڑتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جمائمہ خان صاحبہ، ان پر کیا کیا الزامات لگائے گئے، آخرکار وہ یہ ملک ہی چھوڑ کر چلی گئیں اپنے بچوں کے ساتھ، انہوں نے کہا جی باہر ہی رہوں گی۔ عمران خان صاحب کا چوائس تھی کہ باہر ہی آ جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اسی طرح تھا کہ دونوں کے درمیان جو ایک کہیں کہ ایک معاہدہ جو ہوا اس میں تھا کہ بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب ملک چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو جو بھی ان کی ذات سے جڑتا ہے، عمران خان کے قریب آتا ہے، چاہے وہ گارڈ کی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کبھی لاپتہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، باورچی ہی کیوں نہ ہو، باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں، کوئی بہن بھائی رشتہ دار، کوئی کزن ہونا، پارٹی کے پاس آنا، کوئی عام کارکن ہونا، اب تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے نا کہ کتنا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا بھی، اب جو بھی کوئی حق میں بات کرے گا تو آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ اس طرح سے جس کو بیس ہی نہیں ہوگی تو پھر یہی کام ہوں گے جو ہوا ہے، وہ ڈائری والا سارا الٹا پڑ گیا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لوگ پھر اب کیا بات کرتے رہے۔ ایک تو مذاق بن گیا، لوگ اپنی اپنی ڈائریاں سامنے لے آئے کہ جناب فلاں کی بھی ڈائری مل گئی ہے، اچھا میری ڈائری ملی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کی ڈائری ملی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، عجیب و غریب وہ مذاق بن کے رہ گیا، تو وہ ہر طرف پھیل گیا۔ اب یہ تو بنانے کی کوشش کی گئی کہ اس کا کیا بیسس ہے کہ جناب وہ پہلے بڑی کوئی خواتین کے حوالے سے جناب یہ بات نہ کریں وہ نہ کریں۔ اب پہلی بات یہ آپ سوچیں ذرا کہانی کیا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی ایک شخص ہے، سابق پرائم منسٹر ہے، اس کی اہلیہ کی ڈائری ہے، اخلاق کی تو دھجیاں اڑ گئی نا جی، کوئی پرائیویسی کچھ بھی نہیں اب بچا، کچھ نہیں بچا۔ پہلے تو یہی بات، پھر وہ کوئی کیا لکھ رہا ہے کیا آپ کو اس سے کنسرن، اچھا جی وہ بتا رہے ہیں فلاں بتا رہے ہیں جی، اچھا وہ سارا جی اسی طرح ہی چلاتی تھی، اس میں کچھ بھی ذکر ہے جی فلاں ہے جی وہ چلا رہی تھی۔ اب دیکھیے پتہ نہیں، یعنی وہ آپس میں ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی میاں بیوی کی کہ جی وہ بتا نہیں سکتی، تو لکھ کر ڈائری میں رکھا ہوا تھا تو وہ یہ دے رہی تھی۔
بہرحال اب جب کسی نے کچھ کرنا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس پر تحریک انصاف کی طرف سے کہا بھی گیا, باقاعدہ ان کا ایک ورژن آیا اس پر. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے منسوب ڈائری کا معاملہ, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مبینہ ڈائری اور اس کے متن کی مکمل تردید. چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ کا اس مبینہ ڈائری سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی یہ ڈائری چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ کی ہے اور نہ ہی وہ اس متن کی تصدیق کرتی ہیں. یہ پاکستان کے اصل مسائل خصوصاً حکومتی فسطائیت, ظلم و جبر اور آئین و قانون کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے. چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لیں, ان سازشی عناصر کو بالآخر عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. ترجمان پاکستان تحریک انصاف. صدیق جان بول نیوز کے بیورو چیف لکھتے ہیں, میاں صاحب کی ایک بات بہت اچھی ہے, وہ کم از کم ڈائری نہیں رکھتے اپنے پاس. اب یہ محمد صالح ظافر صاحب کی ایک سٹوری چھپی تھی جب یہ نواز شریف گورنمنٹ گرائی گئی تھی, تو صالح ظافر صاحب اس کے بعد بڑی تعریف کرتے رہے ہیں شریف خاندان کی. اس سے پہلے بھی شاید کرتے ہوں گے, تو بہت زیادہ ان کے سوال اس طرح سے ہوتے تھے کہ نواز شریف جاتے تھے وہاں پر جناب بادل آ جاتے تھے, موسم سہانا ہو جاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا. خبر یہ تھی کہ نواز شریف اٹک جیل منتقل, پرائم منسٹر ہاؤس سے ویڈیو فلمیں اور جنسی اشیاء برآمد. معزول وزیر اعظم نواز شریف کو حفاظتی حراست میں یہاں سے اٹک قلعے میں منتقل کر دیا گیا, جہاں ان سے بعض معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ کیے جانے کا امکان ہے. جنگ کو پتہ چلا ہے کہ جی معزول سے فلاں فلاں چیزیں ملی ہیں ان کے, یہ ہو رہا ہے. تو ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ فون ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا, ایک اور بشریٰ بی بی کے 2 فون فورینسک کے لیے بھجوا دیے گئے. اب پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا نکلے گا, آپ سوچئے ان فونز میں سے کیا کیا بنایا جائے گا. تو اب تو کوئی یعنی اخلاقیات, کوئی آپ یہ کہیں کہ جناب کوئی حد کوئی نہیں رہ گئی, اب کچھ نہیں بچا ہماری سیاست میں اخلاقیات کی. کوئی خاتون, کوئی چادر چار دیواری, کچھ بھی نہیں, سب ختم. اچھا, اس پر جناب سیاست.pk نے کیا لکھا, کچھ بھی کر لیں سائفر والا معاملہ نہیں دبے گا. کیا بشریٰ بی بی بول نہیں پاتی تھیں؟ اگر بات ڈائری پر آ گئی ہے تو صلح کر لیں. بشریٰ بی بی سے منسوب ڈائری کا سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا. سوشل میڈیا صارفین نے مزاحیہ تبصرے سائفر سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دیا. تو اب یہی بات آ گئی کہ ڈائری تک تو جی یہ ملک ڈائری پر چل رہا تھا, تو پھر اب صلح ہی کر لیں, یہ لوگ بات کر رہے ہیں. علی امان لکھتے ہیں جی فیصل واوڈا, پہلے فیصل واوڈا, پھر مفتی سعید, پھر اون چودھری, اور نہ جانے کس کس کو پلانٹ کیا گیا. جب کچھ نہ نکلا تو آج ایک جھوٹی ڈائری سامنے لے آئے. جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید تمہارے گرنے کا آخری مقام ہے, اس سے زیادہ کیا گرو گے تم ہمیں جھوٹا ثابت کر کے مزید گر جاتے ہو. ایسی جھوٹی گواہیوں اور جعلی ڈائریوں سے عمران خان کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا جی, فاروق حبیب صاحب لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ٹویٹر پہ, جو چیزیں پولیس زمان پاک سے اٹھا کر لے کر گئی ہے اس میں کوئی ڈائری شامل نہیں, نہ ہی ہماری قانونی ٹیم کی جانب سے ڈائری سے متعلق رپورٹ کی گئی ہے. بشریٰ بی بی گھریلو خاتون ہے, سیاست میں متحرک نہیں, لیکن ان سے متعلق مسلسل کردار کشی افسوسناک ہے. میڈیا مذاق خیز من گھڑت پلانٹڈ پروپیگنڈے سے اجتناب کرے. اب پتہ نہیں خواتین کے حقوق کے یا کوئی اخلاقیات, ہیومن رائٹس, وہ کہاں گئے ہیں چیمپئن. اچھا, نعیم پنجوٹا صاحب یہ وکیل ہیں جن کو ایف آئی اے میں بلایا گیا تھا. لیگل ٹیم کی طرف سے یا زمان پارک کی طرف سے کسی ڈائری کی گمشدگی رپورٹ نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ ڈائری کہاں سے آ گئی؟ ہم تفصیلات حاصل کر رہے ہیں اور تمام ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جنہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی ہے. تو اس خبر کو آن ہی کوئی نہیں کرا, بس مبینہ لگا کے سب نے چلا دی, کسی کو کوئی رپورٹر آن نہیں کرا. بلکہ یہ تک کہا گیا کہ جناب وہ جی اگر کسی رپورٹر کو لیا بھی گیا کہ جی وہ تردید کر رہے ہیں قریبی ذرائع, بشریٰ بی بی کے قریبی ذرائع, کہ جی ان کی رائٹنگ ہی نہیں ہے, نہ ان کی ڈائری ہے. تو یہ ان کو کرنا پڑ گیا, جب پتہ لگے تو قانونی کارروائی نہ ہو جائے. بابر امان صاحب لکھتے ہیں یہ پرانا گندا حربہ ہے. عمران خان کے ساتھ بشریٰ بی بی کو ٹارگٹ عمران خان کے ساتھ بشریٰ عمران کو ٹارگٹ کرنے کا. کچھ نہ ملا تو ڈائری ایجاد کر لی. بشریٰ صاحبہ درویش منش بہادر خاتون خانہ ہیں جنہوں نے سخت ترین حالات کا پوری ہمت اور وقار سے سامنا کیا. یہ شوشہ بھی قوم مسترد کرتی ہے. حماد اظہر لکھتے ہیں جب گل بی بی دی ڈائری تے آ گئی دے پھر صلح ہی کر لو پٹھان دے نال. کہ جی اگر اب بات یہاں تک ہی آ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لیں. اب اس کا مطلب ختم ہے کہانی. ڈائری والی چیز سامنے آنے سے پہلے میں سوچتا تھا یہ ڈیش ہیں, لیکن اتنے ڈیش ہیں یہ کبھی نہیں سوچا تھا. طارق متین بہت زبردست بات کرتے ہیں, لکھتے تو کمال ہی ہیں طارق متین صاحب, اینکر پرسن ہیں, سینئر صحافیاں. اچھا جی, نجم الحسن لکھتے ہیں جاوید چودھری صاحب سما ٹی وی پر ڈائری والے معاملے پر لائیو تبصرہ کرتے فرما رہے تھے کہ نہ جانے کیوں عمران خان رات 12 بجے دودھ پیتے تھے, پتہ نہیں اس میں کیا منطق تھی. اے لیول رہ گیا جے انہاں دے تبصریاں دا. شاکر محمود اوان بشریٰ بی بی کی ڈائری انکشافات صحافت تو پہلے ہی کنٹرول اور میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا کہ معراج پر ہے, لیکن جو اسکرپٹ رائٹر ہے ہنسی اس پر آتی ہے, یعنی شگوفوں یا بندر کے ہاتھ ماچس تھما دی ہے. منصور علی خان صاحب ڈائری کے صفحے
دکھا کر ووٹ کے صفحے نہیں بدلتے جناب. اچھا جی. فیاض شاہ, سائفر کا مقابلہ کرنے کے لیے بشریٰ بی بی کی ڈائری والا چورن لانچ کیا گیا ہے جس میں مبینہ طور پر اینٹی پاکستان باتیں لکھی ہیں. اندازہ لگاؤ ان کی ذہنی استعداد کا. عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. حبیب, یہ میرا خیال ہے حبیب اکرم صاحب کا اتھینٹک اکاؤنٹ نہیں ہے. بہرحال ملیہ ہاشمی صحافی ہیں, لکھتی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی جاوید چودھری نے کر کے دروازہ کھلنے والی سٹوری کے بعد اب تازہ ترین انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے خود بشریٰ بی بی کی ڈائری دیکھی ہے, اور جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے زمان پر پہنچی تو بشریٰ بی بی نے فوراً 12 جولائی سے پہلے کے صفحات پھاڑ کر باتھ روم جا کر کموڈ میں پھینک دیے. عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی کوئی ڈائری تھی ہی نہیں تو گم کہاں سے ہو گئی. میڈیا پر جھوٹی خبر چلائی گئی کہ عمران خان کی بیوی کی ڈائری گم ہو گئی. خود کو بچانے کو جعلی خط ایجاد کرنے والوں نے عمران خان کو پھنسانے کی بھونڈی کوشش کے لیے ڈائری ایجاد کر لی. اس ڈائری سے عمران خان کے یورین ٹیسٹ کی جعلی رپورٹ نکالی تھی. اچھا, وہ مطلب یہ بھی آیا تھا کہ یورین رپورٹ بھی عمران خان صاحب کی آ گئی تھی اور اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے کیا کچھ ملا تھا, اور عبدالقادر پٹیل صاحب نے آ کے پریس کانفرنس بھی کر دی. وہ بھی ایک بڑا معاملہ بن گیا تھا. تو یہ تو جناب حالات ہیں. اچھا, اس پر اس ناچیز نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ بھی میں آپ کے پڑھ دیتا ہوں. وہ میں نے لکھا تھا جی کہ ڈائری والا آئیڈیا جس کا بھی تھا اسے بندہ کیا کہے, وہ تو ذہانت اور اخلاقیات کے کسی اور ہی مقام پر ہوگا, مگر سلام ہے حکم بجا لانے والوں پر بھی. تو بس یہی جناب بات کی جا سکتی ہے. یہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ جو ڈائری ہوئی اور اس کے بعد خود ہی بدنامی ہوئی, یعنی ڈائری سے عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اور کیا ہمارا میڈیا, کیا ہمارے تجزیہ کار اور کیا سوچ رکھنے والے, پلانز بنانے والے, سبھی کا اب کیا کہا جائے. تو بس ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے, اور ابھی اگلے اسی طرح کے معاملے کا انتظار کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس کے پٹنے کا انتظار کریں آپ. اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک شوق پورا نہیں ہو جائے گا, جب تک اس حد تک کا معاملہ نہیں چلا جائے گا کہ سب کہیں گے کہ بس کر دو جناب, بہت ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.